आज के शो में कराची के सरकारी अस्पतालों में कमीशन माफिया को खुली छूट। बेज़मीर लोगों ने सेहत के मराकज को भी ना छोड़ा, सरकारी अस्पतालों से मरीजों की फरोख्त। शहर के सरकारी अस्पतालों में मुबैना खुर्द-बुर्द, तहकीकाती इदारों की कार्रवाई तेज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपके सामने वो मसाइल लेकर आते हैं जिससे शायद मैं खुद भी और आप भी दो चार होते हैं। अक्सर सरकारी अस्पतालों में जिनकी हालत ज़ार पर हम बेशुमार प्रोग्राम्स, अनगिनत बार मीडिया उन सरकारी अस्पतालों की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको सामने लेकर आ चुका है। ना सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि आप कहें जी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जो कुछ होता है वो भी आप मीडिया की आंख से देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं कुछ और चीजें आपके सामने बेनकाब करूंगा, जिस तरह हम रोज बेनकाब करते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अक्सर हमें रेफर कर दिया जाता है। हमें कह दिया जाता है जी कि आप ये इलाज जो है, अटेंडेंट को कहा जाता है मरीज के ये इलाज यहां नहीं हो सकता, आपको इस इलाज के लिए फला हॉस्पिटल या फला जगह जाना होगा। बहुत सी सूरतों में ये जो होता होगा ये सही नियत से होता होगा और क्या पता वाकई में इलाज वहां ना हो सकता हो, लेकिन ये एक धंधा, एक कारोबार बन चुका है, कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये काम भी। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करना एक कारोबारी शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक खबर है, मैं स्लाइड्स की सूरत में आपको दिखा देता हूं, जिस खबर के बाद हमने तहकीकात भी की और इस केस को आगे हमने उठाया भी और मामलात को आगे आपके सामने कुछ रखेंगे भी। ये खबर आई थी कुछ दिन पहले, कराची में करप्शन माफिया सरगर्म हो गया, कमीशन माफिया। और ये कमीशन माफिया अस्पतालों में काम करता है, सरकारी अस्पतालों में बाकायदा कुछ साउथ जोन के हमारे जो पुलिस है उसके इंटेलिजेंस विंग ने इस पर कोई रिपोर्ट भी तश्कील दी है। वो एजेंट्स, इसमें डॉक्टर्स, इसमें एम्बुलेंस, इसमें और बहुत से पूरे स्टेक होल्डर्स शामिल होकर ये काम करते हैं कि लोगों को रेफर कर देते हैं, रेफर करने के बाद लोगों को लूटते इन द सेंस कि उनसे कमीशन लेते हैं, मरीज को बेच देते हैं। मैंने गुर्दे बेचने का सुना था, मैंने आपने जिस्म के आज़ा जो है वो बेचने के कारोबार सुने होंगे, लेकिन अब पूरा का पूरा मरीज बेच दिया जाता है, ये खबर में जो है बताया गया। और इस खबर के बाद जब ये खबर आई सामने, जिस तरह हम आपके सामने दिखा रहे हैं ये खबर आई, तो हमने ये जाकर लोगों से भी पूछा कि क्या वाकई में जब वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो इससे पहले कि मैं तहकीकात आपको दिखाऊं, हमने ये पूछा कि आप जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो क्या कोई एजेंट होता है, क्या कोई करप्शन या कमीशन माफिया होता है, क्या कोई डॉक्टर का एजेंट भी आगे बैठा होता है? सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर लोग क्या कहते हैं? इस खबर के बाद हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा है, वो जरा सुन लें, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक दिखाने लगा। डॉक्टर दवाई लिख के दे रहा है, कह रहा है वो उसके बाहर जो मेडिकल है वहीं से मिल रही है और कहीं से मिल ही नहीं रही। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, कहने लगा आपको टेस्ट लिख के दिया है। मैंने कहा हाँ, कहने आए मैं करा देता हूँ। वो अपनी मनपसंद लैब पे लेके गया, कहने लगा यहाँ से करा लें। यार ये हमारे अपने बंदे हैं, ज़रा रियायत कर लेना। तो मुझे फिर कुछ डाउट हुआ, मैंने कहा यकीनन कमीशन का कोई चक्कर है। मैंने यार ये अभी नहीं कराना। फिर मैंने कहीं और मालूम करा, तो वही टेस्ट 800 रुपये में हो रहा है, कह रहा है यार 600 रुपये फाइनल हो जाएंगे। ये लोग पैसों के खातिर इतना नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला किस पोजीशन में उसके पास आया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी इनकम जमा की है। लेकिन उनका काम है कि बस अपनी, एक तो उनको सैलरी भी मिल रही है, अच्छा अमाउंट भी मिल रहा है, उसके बावजूद एक 2 रुपये 10 रुपये 100-200 रुपये की कमीशन की खातिर वो बंदे को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये सरकारी अस्पतालों के बाहर जो खड़े होते हैं एजेंट, ये डराते हैं, धमकाते हैं मरीजों को और कहते हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये सरकारी अस्पताल हमारे लिए या किसी औरों के लिए? हम जैसे गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? बहुत परेशानियाँ हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें साइन करवानी पड़ती हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं होती। इस बीच के दौरान अगर आपका पेशेंट की हालत नाजुक हो जाए या कुछ मसले मसाइल हो जाए तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आपका, उसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। उनका या तो सख्त से कानूनी इसका वाहिद हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अक्सर की ये राय होती है कि वो उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाकर के इलाज कराएं और इसके अलावा वो मेडिसिन के सिलसिले में स्पेशल मेडिसिन लिख दी जाती है और उनको कहा जाता है कि फला मेडिकल स्टोर से जाकर के परचेज करें। ये अक्सर प्राइवेट
یہ سرکاری ہسپتالوں کی ڈاکٹروں کی پریکٹس ہے. ڈاکٹروں نے اپنے ایجنٹ باہر بیٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ مریضوں کو تنگ کرتے ہیں. اب یہ جو عوام فیس کر رہی ہیں وہ شکایتیں ہیں, اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ پہلے جیسے گردے بیچنے کا کاروبار ہوتا تھا, اب مریض بیچنے کا کاروبار ہو رہا ہے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں باوسوق ایک رپورٹ کی صورت میں کہہ رہا ہوں جو پولیس ڈی آئی جی ساؤتھ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ان کا انویسٹیگیٹو ونگ کنڈکٹ کر رہا ہے, اور اس رپورٹ کے اندر ان ہسپتالوں کے نام بھی شامل ہیں جو مریض خریدتے ہیں, اس ہسپتال کا نام بھی شامل ہے جو مریض بیچتا ہے, اور ان ایمبولنسز کی نمبر پلیٹس بھی ہیں جن کے تھرو ایمبولنسز کے تھرو مریض کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز, پرائیویٹ ڈاکٹرز اٹینڈنس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس مریض کو لے جائیں فلاں جگہ, ورنہ یہ مریض آپ کا مر جائے گا, خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے گا تو آپ فلاں ہسپتال چلے جائیں, اور اس کے عوض کمیشن حاصل کرتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اسکرین پہ, تو اس میں سب میں پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ ان ہسپتالوں کے نام ہیں, 4 ہسپتال ہیں جن میں کہا جاتا ہے ایک ناز آباد میں, ایک بھادر آباد میں, اور 2 اور کراچی کے علاقوں میں, اور یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان ہاسپٹلز کے اندر یہ مریض بھیج دیے جاتے ہیں. ان پرائیویٹ ڈاکٹرز کے نام اگلے 4 نام لکھے ہوئے ہیں, اور ان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے, جو مریضوں کو یہ اٹینڈنٹس کو وہ آ کے بتاتے ہیں یا پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہاں سے لے جائیں مریض کو, مریض آپ کا اس کو کچھ ہو جائے گا, آپ فوراً لے جائیں یہاں سے, یعنی اس کے کمیشن اور اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے سب کرتے ہیں. پھر یہ کہا گیا جی کہ سول ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پارکنگ الاؤ نہیں کرتی سول ہسپتال کے اندر, لیکن یہ 3-4 مخصوص ایمبولنسز ہیں جن کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اندر پارکنگ کر سکتی ہیں. یہ ان کی نمبر پلیٹس ہیں جن کے تھرو یہ مافیا کام کرتی ہے. تو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے جی, آگے میں اپنی زبان سے کیوں کچھ بولوں, اس میں لکھا ہے جی کہ سول ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن بھی اس میں ملوث ہے, اور یہ گھنونا کام, یہ گھنونا کاروبار, یہ دھندا یہ ہو رہا ہے مریضوں کو بیچنے کا. اور میں جس طرح لوگوں نے کہا جی قوانین کی ضرورت ہے, اس میں کون صحیح کرے گا یہ معاملات, کوئی ذمہ بھی لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا, اس پر ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے اندر. اور کچھ اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سابق ڈائریکٹر نیب کے, انویسٹیگیشن کچھ ہو رہی ہے اسپتالوں کے خلاف, اس پر ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس حوالے سے کیا رہا ہے. اور یہاں پر میرے ساتھ نصرت سحر عباسی صاحب ہے, اپوزیشن رکن ہے سندھ اسمبلی کی, پی ایم ایل ایف کی, لیکن اور آج قانون سازی جو لوگوں نے کچھ, نصرت صاحبہ میں نے پوائنٹ ہم نے جو لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں قانون ہی نہیں ہے, قانون سخت بنائیں, ان کو گرفت میں لائیں. یہ رپورٹ ہے جس طرح کی, یہ ہم تک پہنچ گئی, ہم نے لوگوں کو دکھا دی. آپ کے علم میں ہوگی بات, کوئی آپ کو سرپرائز تو نہیں ہوا ہوگا اس رپورٹ کے آنے کے بعد, لیکن آپ کی اسمبلی, آپ لوگ, آپ اپوزیشن, حکومت, آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ لوگوں کا سوال ہے. یہ کیسز آتے ہیں, معاملات ختم ہو جاتے ہیں, کچھ ہوگا ان کے ساتھ, ان ڈاکٹرز کے ساتھ, ان مافیا کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ سیفان, بہت زبردست ایشو لے کر آپ آج بیٹھے ہو. واقعی میں اگر آپ اس حوالے سے اس پر ایک باقاعدہ ریسرچ کریں اور ایک وزٹ کریں آپ پوری خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم اتنا پیچھے ہیں. جس طریقے سے ابھی آپ نے ویوز سنے نا, یہ تو بیچارے چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آگے یہ چیزیں رکھی, لیکن اگر آپ خود جا کر کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا وزٹ کریں تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے نا اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ہاسپٹل جا کر یا مختلف حوالوں سے. اور ویسے بھی ایز اے ایم پی اے خاص طور پر جتنے ہم فون سارا دن اس چیز کے بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ حالت بھی ہے کہ مریض بیچارے جو سول ہاسپٹل کے غریب سول ہاسپٹل جائے گا نا, وہاں جانے کے لیے ان کو مجبوراً فون کروانا پڑتا ہے اپنے علاقے کے ایم پی اے سے یا کسی نوٹیبل بندے سے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ فون کر دیں, ہماری وہاں سنوائی نہیں ہو رہی, کوئی سن نہیں آ رہا, ڈاکٹر ہمیں کم از کم چیک کر دے گا آپ کے فون سے. تو یہ کنڈیشن ہے. اور دوسری بات سیفان, آپ بجٹ دیکھ لیں نا, اگر میں ایز اے سندھ اسمبلی کی ممبر ہر سال بجٹ جب پیش ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو دھیان ہوتا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ پہ, کہ یہ کیسے بجٹ آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے, اور کیا پچھلے سال جو بجٹ ریلیز ہوا تھا کیا وہ اتنا یوٹیلائز ہو سکا, کہ اب یہ اس دفعہ 25% بجٹ بڑھا رہے ہیں, ہر سال 25-30% بجٹ بڑھتا ہے, اور وہ کتنا اس میں جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر کی مد میں, انفراسٹرکچر لائٹ کی آپ نے فیس کرتی ہوں گے نا یہ چیزیں آپ, کیونکہ آپ جب جاتی ہیں لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ بتا رہی ہیں. اب میں کیونکہ اس ایشو وائز چلنا چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ اس پر ہم اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. ایسے مافیا ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کے علم میں ہوگا, ایسا ہوتا ہے, ریفر کیا جاتا ہے پیشنٹس کو, کبھی میرے کسی عزیز کو آپ کے کسی سے ریفر کر دیا جاتا ہے.
آپ فلاں جگہ چلے جائیں, یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا, یہ بندہ صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ. اصل میں اگر یہ معافی اور پولیس کہہ رہا ہے یہ معافی ہے, تو آپ کی اسمبلی اس پر کیا کرے گی؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے توقع رکھتے ہیں, آپ کیا کریں گے اس میں؟ یہ مافیا تقریباً ہر ہاسپٹل, ہر سول ہاسپٹل, میں نہ صرف ڈسٹرکٹ کی بات کروں گی بلکہ تول کے ہاسپٹلز تک یہ ساری مافیا باقاعدہ چین بنی ہوئی ہے. بہت صحیح کہا لوگوں نے کہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پرسنٹیج طے ہوئی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو اول تو سول ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو صحیح, آپ کو ڈاکٹر اگر مل جائے نا, اگر مشکل سے بڑی قسمت ہوتی ہے کہ وہاں کے آپ کو ڈاکٹر مل جائے گا, ادروائز لائن کی لائن پڑی, وہ ایمرجنسی میں ہی ان کو نمٹا دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو بیچارے سیریس ان کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سائڈ میں لے جائے گا کہ تمہاری حالت بہت خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس شام کو چلے جانا. قانون سازی کی ضرورت ہے نصرت صاحب؟ آپ ایک لا میکر ہیں, آپ کو کیا قانون سازی کی ضرورت ہے؟ کوئی قانون سازی کی, سخت قانون کی مزید ضرورت ہے, لیکن میرے خیال میں 2013 میں کوئی لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں ڈاکٹرز کو جتنا اگر اجازت ہے اپنی جاب کے علاوہ تو اپنے گھر میں, اگر وہاں پر ڈاکٹر شام کے ٹائم پیشنٹ نہیں, ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہے تو وہ گھر پہ دیکھ سکتا ہے, اتنی تک اس کو. لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پورے سول ہاسپٹل جتنے بھی ہیں, میں آپ کو حیدرآباد کی اگر میں بھی دیکھ رہی تھی, میرا تو دماغ گھوم گیا کہ اس ہاسپٹل کی, اتنا بڑا ہاسپٹل ہب ہے حیدرآباد کا, اور 1000 سے زیادہ ولیجز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں. وہاں کی حالت ہے, وہاں دیکھیں نا ڈاکٹر جو ہے وہ, میرے پاس تو خیر پوری رپورٹ پڑی ہے حیدرآباد کی, ڈاکٹر جو ہے وہ, میں توقع رکھوں گا کہ آپ یہ رپورٹ اسمبلی میں بھی آپ اٹھائیں. آپ, میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کیا تھے کہ خدا را مجھے دیں تاکہ میں کھڑے ہو کر ہیلتھ منسٹر کو دکھاؤں. لیکن اسمبلی سے زیادہ اب ہمیں اسمبلی سے توقع ہے, میں نہیں کہہ سکتا میں جمہوریت کے خلاف میں کیوں جاؤں, میں کہہ دوں اسمبلی سے توقع نہیں ہے, لیکن نیب اور ایف آئی اے سے بھی ہمیں توقع ہو گئی ہے. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ہیں سابق ڈائریکٹر ہیں نیب کے, سر کیا اب نیب تحقیقات کرے گا ان چیزوں کی؟ میں ابھی صرف آپ سے اس کا پوچھ رہا ہوں, یہ جو کمیشن مافیا ہے یہ گردے وردے نہیں بیچ رہے, یہ انسان بیچ دیتے ہیں, پورا کا پورا بندہ بیچ دیتے ہیں اٹھا کے, اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو بیچتے ہیں. جن کو بیچتے ہیں پولیس کہہ رہی ہے ان کے نام بھی آ گئے, جن کے تھرو بیچتے ہیں ان کے نام بھی اس میں ہیں. تو سر کیا نیب اس پر ٹیک اپ کرے گی؟ کون کرے گا اس کا, کس کے ذمہ آئے گا یہ کام؟ کون ہمارے لیے جو ہے ہمیں نجات دلائے گا اس سے؟ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. صفان, بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ منسٹری کس لیے ہے. آپ کے منسٹر ہیں, اس کے بعد سیکٹری ہیں, اس کے بعد ڈی جی ہیلتھ ہیں پروونس آف سندھ کے, اور تمام ایم ایس ہیں. دا اونلی تھنگ از سسٹم بھی چل رہا ہے, قانون بھی ہے, صرف امپلیمنٹیشن اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر چیز میں آئی وڈ سے کہ ایف آئی اے نیب کا کام نہیں ہوتا. یہاں پر حکومت جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو خود ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن جب آپ کی ہیلتھ منسٹری خود انوالو ہو, آپ کے تمام ہاسپٹل کے ایم ایس جو ہیں وہ انوالو ہوں, اور یہ مکمگا چل رہا ہو جس میں تمام میڈیسن جو ہوتی ہیں, ایک تو جو آپ کو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس میں تمام میڈیسن نمبر 2 ہوتی ہیں, لو کوالٹی ہوتی ہیں, لو گریڈ کی ہوتی ہیں, جن کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوتا, اور پھر مجبوراً مریضوں کو جا کے یا ان کے لواحقین کو جا کے. میں نے آپ سے اس سوال اس نے پوچھا کیونکہ ہیلتھ منسٹری ہم نے بھی رابطہ کیا, میں نے ایک سلسلے میں رابطہ کیا, اس نے کیا تھا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ سول اسپتال جس کو ہم دکھا رہے ہیں اس پر اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تھا. جن افسر نے چھاپا مارا تھا سر وہ 16 گریڈ کے انسپیکٹر تھے سید عارف حسین, ان کے جو ٹرانسفر آرڈر ہی میرے ہاتھ میں, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ان کا. تو ہیلتھ منسٹری تو اس کا بھی جواب مجھے نہیں دے رہی کہ کیوں کر دیا گیا. تو سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر وہ تو نہیں کر رہا ہے کچھ, تو نیب کچھ کرے گا, ایف آئی اے کچھ کرے گا, لوگ تو آپ کی طرف ہی دیکھیں گے نا, پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی نیب کین ٹیک آن اینی تھنگ. ایف آئی اے اور نیب اسی لیے بنے ہیں, لیکن نیب ایکچولی خود نہیں جاتا. کوئی کمپلینٹ اگر وہاں پر آئے پراپر طریقے سے, لیکن بیچارے مجبور جو ان کے مریض اور ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اتنے ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں کہ ان کی کمپلینٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ کل کو پیشنٹ کو پرابلمز ہوتی ہیں. ادروائز میرے خیال میں اگر ایک کمپلینٹ کی جائے پراپر طریقے سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نیب اس کو ٹیک آن کر سکتا ہے. اور جب اگر نیب نے ٹیک آن کیا تو پھر وہاں پر بالکل انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ تمام اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہر چیز کا ہوگا, اور پھر اس کے بعد ان کو سزا بھی ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب پروونس آف سندھ میں اگر رینجرز یا آرمی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکشن کرتی ہیں تو آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر حملہ کر دیا گیا ہے. تو اگر حملہ کرنے کی کیوں نوبت آتی ہے؟ آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں, آپ اپنے پروونس کو اچھے طریقے سے چلائیں, اور ہر منسٹر جو اپنی منسٹری کو پراپر طریقے سے چلائے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے, لیکن سر ایسا اگر ہوتا آئیڈیلسٹک سچویشن ہوتا عباسی صاحب, یہ آرڈر میں دکھا رہا ہوں, یہ کوئی آدمی اچھا کام خدا نہ خواستہ کو سوچ لیتا ہے کرنے کا, چلو ایک آدمی اچھے ایماندار بہت سارے ہوں گے, بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ کوئی کرتا ہے تو اس کو وہیں کا وہیں اس نے سول اسپتال پہ کسی نے کرا. اور میں بھی اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے اربوں روپے کی کرپشن اٹھائی ہے اس شو سے, لیکن یہ معاملہ اربوں کا نہیں ہے, لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے.
जिसके साथ खेला जा रहा है और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जो अफसर छापा मारते हैं। ये चीज है जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा ना कि भाई अगर आप करना विल होनी चाहिए ना आपके अंदर, आप इतने खुद अच्छे हो, गुड गवर्नेंस अगर आपने करनी है, आपको रियासत मिली हुई है, आपको इतने लाखों करोड़ों लोगों ने मैंडेट दिया है कि खुदारा चाहें और हमारे लिए कोई अच्छे अच्छे काम करें। ये तो नहीं दिया आपको मैंडेट के जनाब जाएं और अच्छा अच्छा अमाउंट उठाकर और मुल्क से बाहर चले जाएं। जो बंदा अगर एक स्टैंड ले ले और हिम्मत कर ले अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक कि मुझे हलाल खाना है और ईमानदारी से अपना काम करना है, उसका अशर इस तरह होता है, ये अशर होता है कि फौरी तौर पर मैंने पूछा है मौकिफ लेने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं दिया गया और नहीं कर सकते, उसको ड्यूटी से हटा नहीं सकते, उसकी नौकरी खत्म नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं भाई चलो यहाँ से तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे कि आइंदा के लिए तुम कभी सोचना भी नहीं कि तुम इस तरह। ये बहुत बड़ी माफिया है सैफान, आपने तो कुछ भी नहीं दिखाया। पूरे सिंध में जितना हशर है और जिस तरीके से हेल्थ पर एक कब्जा माफिया, और ये सब कुछ ऊपर के लेवल से होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री पहले तो रिकंसिलिएशन के उसमें हमारे ट्रांसफर होती रही ना, वो एमक्यूएम डालती रही पीपल्स पार्टी पे, इनके पास रही। अरे भाई आपके पास रही या आपके पास रही, हमने क्या कसूर किया, अवाम ने क्या कसूर किया कि एक मिनिस्टर बोले एमक्यूएम का कि हम बिल्कुल कमजोर हैं, हमें तो उन्होंने पावर ही नहीं दी, सारी पावर तो सीएम साहब ने रखी हुई है। अगर उनसे पूछे सवाल असेंबली में तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो ये मिनिस्ट्री नहीं थी, ये तो एमक्यूएम के पास थी। भाई अगर आप दोनों नहीं खेलना है तो अवाम कहां जाए, जिस अवाम के लिए इन्हें आपको मैंडेट देके ऐवानों में बैठाया जनाब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नुसरत साहबा, मैंने अभी ब्रिगेडियर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि आपको नैब को कंप्लेन ऑफिशियली करनी पड़ेगी और हम ये करेंगे, मैं खुद करूंगा। लेकिन मुझे बताएं पार्लियामेंट जिसका इतना बजट होता है, माशाल्लाह सेशन होते हैं आपके, और उसमें और मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, आपकी सिंध असेंबली की बात कर रहा हूं जिसमें तमाम पार्टी शामिल है, हमने वोट देके सारे नुमाइंदों को भेजा है और तवक्को यह हुकूमत से पूरी आपकी पार्लियामेंट से है कि वो कोई कानून साजी करेगी इस सिलसिले में। वो किस तरह, मैं किस तरह अप्रोच कर सकता हूँ, क्या कोई लिख के आपको कंप्लेन दूं इस बारे में, क्या किस तरह होगा? हम लेजिस्लेटर इसीलिए बैठे हुए थे ना, हमारा काम थोड़ी है कि सड़कें बनाएं, नाली बनाएं और बिजली पहुंचाएं इलाकों में। ये तो लोकल एक बॉडी सिस्टम है जो कि खुदा का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये चलने वाला है, वो भी ये लोग अपने हाथ में ही रखेंगे। तो ये तो लेजिस्लेटर का काम है और हमारा काम है। देखिए हमने पिछले 5 सालों में भी इस पर बहुत काम किया, ऑपोजिशन अपना बिल बनाती है, बहुत मेहनत करती है। मेरे कितने बिल हैं मैं आपको बताऊं ना, लेकिन होता क्या है कि जो ट्रेजरी बेंचेस यानी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि कोई अच्छी चीज जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से आए। वो हमें घुमा फिरा कर कह देते हैं कि जनाब इसका वेट हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि वो उनकी फेवर में नहीं जा रहा होता। ब्रेक नुसरत साहब, मैं आता हूं उस पे और मैं पूछ पोजीशन भी और पार्लियामेंट क्या कर रही है, ये सिर्फ एक मामला है। मैंने एक ट्रांसफर ऑर्डर भी आपको दिखा दिया है इस पर। हैदराबाद की जिस तरह हमने बात की हॉस्पिटल की, तो ये पूरी एक फाइल है मेरे पास। इसमें हैदराबाद के अंदर जो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां हुई है, एंटी करप्शन की एक रिपोर्ट है और हैदराबाद के एक बहुत बड़े अस्पताल के बारे में करोड़ों अरबों रुपए का मामला है। मैं दिखाऊंगा फिगर्स के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद हम आज पाकिस्तान सूबे सिंध में बिलखुसूस और ये जो पूरा माफिया शायद पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहा है, आज उसको एक्सपोज कर रहे हैं। देखते रहिएगा आपका। आज के शो में कराची के सरकारी अस्पतालों में कमीशन माफिया को खुली छूट, बेजमीर लोगों ने सेहत के मराकज को भी ना छोड़ा, सरकारी अस्पतालों से मरीजों की फरोख्त, शहर के सरकारी अस्पतालों में मुबैना खुर्द-बुर्द, तहकीकाती इदारों की कार्रवाई तेज। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपके सामने वो मसाइल लेकर आते हैं जिससे शायद मैं खुद भी और आप भी दो चार होते हैं। अक्सर सरकारी अस्पतालों में जिनकी हालत जार पर हम बेशुमार प्रोग्राम्स, अनगिनत बार मीडिया उन सरकारी अस्पतालों की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको सामने लेकर आ चुका है। न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि आप कहें जी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी जो कुछ होता है वो भी आप मीडिया की आंख से देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं कुछ और चीजें आपके सामने बेनकाब करूंगा, जिस तरह हम रोज बेनकाब करते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो,
अक्सर हमें रेफर कर दिया जाता है, हमें कह दिया जाता है जी कि आप ये इलाज जो है, अटेंडेंट को कहा जाता है मरीज के ये इलाज यहां नहीं हो सकता, आपको इस इलाज के लिए फला हॉस्पिटल या फला जगह जाना होगा। बहुत सी सूरतों में ये जो होता होगा ये सही नियत से होता होगा और क्या पता वाकई में इलाज वहां ना हो सकता हो, लेकिन ये एक धंधा, एक कारोबार बन चुका है, कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये काम भी। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करना एक कारोबारी शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक खबर है, मैं स्लाइड्स की सूरत में आपको दिखा देता हूं, जिस खबर के बाद हमने तहकीकात भी की और इस केस को आगे हमने उठाया भी और मामलात को आगे आपके सामने कुछ रखेंगे भी। ये खबर आई थी कुछ दिन पहले, कराची में करप्शन माफिया सरगर्म हो गया, कमीशन माफिया, और ये कमीशन माफिया अस्पतालों में काम करता है, सरकारी अस्पतालों में। बाकायदा कुछ साउथ जोन के हमारे जो पुलिस है उसके इंटेलिजेंस विंग ने इस पर कोई रिपोर्ट भी तश्कील दी है। वो एजेंट्स, इसमें डॉक्टर्स, इसमें एम्बुलेंस, इसमें और बहुत से पूरे स्टेक होल्डर्स शामिल होकर ये काम करते हैं कि लोगों को रेफर कर देते हैं, रेफर करने के बाद लोगों को लूटते इन द सेंस कि उनसे कमीशन लेते हैं, मरीज को बेच देते हैं। मैंने गुर्दे बेचने का सुना था, आपने जिस्म के आज़ा जो है वो बेचने के कारोबार सुने होंगे, लेकिन अब पूरा का पूरा मरीज बेच दिया जाता है, ये खबर में जो है बताया गया। और इस खबर के बाद जब ये खबर आई सामने, जिस तरह हम आपके सामने दिखा रहे हैं ये खबर आई, तो हमने ये जाकर लोगों से भी पूछा कि क्या वाकई में जब वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो इससे पहले कि मैं तहकीकात आपको दिखाऊं, हमने ये पूछा कि आप जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो क्या कोई एजेंट होता है, क्या कोई करप्शन या कमीशन माफिया होता है, क्या कोई डॉक्टर का एजेंट भी आगे बैठा होता है? सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर लोग क्या कहते हैं? इस खबर के बाद हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा है, वो जरा सुन लें, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक दिखाने लगा। डॉक्टर दवाई लिख के दे रहा है, कह रहा है वो उसके बाहर जो मेडिकल है वहीं से मिल रही है और कहीं से मिल ही नहीं रही। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, कहने लगा आपको टेस्ट लिख के दिया है। मैंने कहा हाँ, कहने आए मैं करा देता हूँ। वो अपनी मनपसंद लैब पे लेके गया, कहने लगा यहाँ से करा लें। यार ये हमारे अपने बंदे हैं, ज़रा रियायत कर लेना। तो मुझे फिर कुछ डाउट हुआ, मैंने कहा यकीनन कमीशन का कोई चक्कर है। मैंने यार ये अभी नहीं कराना। फिर मैंने कहीं और मालूम करा तो वही टेस्ट 800 रुपये में हो रहा है, कह रहा है यार 600 रुपये फाइनल हो जाएंगे। ये लोग पैसों की खातिर इतना नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला किस पोजीशन में उसके पास आया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी इनकम जमा की है, लेकिन उनका काम है कि बस अपनी, एक तो उनको सैलरी भी मिल रही है, अच्छा अमाउंट भी मिल रहा है, उसके बावजूद एक 2 रुपये 10 रुपये 100-200 रुपये की कमीशन की खातिर वो बंदे को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये सरकारी अस्पतालों के बाहर जो खड़े होते हैं एजेंट, ये डराते धमकाते हैं मरीजों को और कहते हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये सरकारी अस्पताल हमारे लिए या किसी औरों के लिए? हम जैसे गरीब हम कहाँ जाएंगे? बहुत परेशानियाँ हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें साइन करवानी पड़ती हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं होती। इस बीच के दौरान अगर आपका पेशेंट की हालत नाजुक हो जाए या कुछ मसले मसाइल हो जाए तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते आप, उनका या तो सख्त से कानूनी इसका वाहिद हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अक्सर की ये राय होती है कि वो उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाकर के इलाज कराएं और इसके अलावा वो मेडिसिन के सिलसिले में स्पेशल मेडिसिन लिख दी जाती है और उनको कहा जाता है कि फला मेडिकल स्टोर से जाकर के परचेज करें। ये अक्सर ये सरकारी अस्पतालों की डॉक्टरों की प्रैक्टिस है। कुछ डॉक्टरों ने अपने एजेंट बाहर बैठाए हुए होते हैं और ख़ास तौर पे मरीजों को तंग करते हैं। अब ये जो आवाम फेस कर रही हैं वो शिकायतें हैं, और मैं जिस तरह कह रहा हूं कि पहले जैसे गुर्दे बेचने का कारोबार होता था, अब मरीज बेचने का कारोबार हो रहा है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं बावसूख एक रिपोर्ट की सूरत में कह रहा हूं जो पुलिस डीआईजी साउथ कंडक्ट कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेटिव विंग कंडक्ट कर रहा है, और इस रिपोर्ट के अंदर उन अस्पतालों के नाम भी शामिल हैं जो मरीज खरीदते हैं, उस अस्पताल का नाम भी शामिल है जो मरीज बेचता है, और उन एम्बुलेंसेस की नंबर प्लेट्स भी हैं जिनके थ्रू एम्बुलेंसेस के थ्रू मरीज को ट्रांसफर किया जाता है। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स अटेंडेंट्स को डराते हैं, धमकाते हैं कि आप जो है इस मरीज को ले जाएं फला जगह, वरना ये मरीज आपका मर जाएगा, खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा, तो आप फला अस्पताल चले जाएं, और उसके एवज कमीशन हासिल करते हैं। ये रिपोर्ट देख रहे हैं अगर आप स्क्रीन पे, तो उसमें समय पहले आपको पता चलेगा कि उन अस्पतालों के नाम है, 4 अस्पताल हैं जिनमें कहा जाता है, एक नाजाबाद में, एक भादराबाद में और 2 और कराची के इलाकों में। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स के अंदर ये मरीज भेज दिए जाते हैं। उन प्राइवेट डॉक्टर्स के नाम, अगले 4 नाम लिखे हुए हैं और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, जो मरीजों को, ये अटेंडेंट्स को वो आके बताते हैं या फिर उनको समझाते हैं कि आप यहां से ले जाए मरीज को, मरीज आपका, उसको कुछ हो जाएगा, आप फौरन ले जाए यहां से, यानी उससे उसके कमीशन और अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सब करते हैं।
پھر یہ کہا گیا جی کہ سول ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پارکنگ الاؤ نہیں کرتی سول ہسپتال کے اندر, لیکن یہ 3-4 مخصوص ایمبولنسز ہیں جن کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اندر پارکنگ کر سکتی ہیں. یہ ان کی نمبر پلیٹس ہیں جن کے تھرو یہ مافیا کام کرتی ہے. تو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے جی, آگے میں اپنی زبان سے کیوں کچھ بولوں, اس میں لکھا ہے جی کہ سول ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن بھی اس میں ملوث ہے, اور یہ گھنونا کام, یہ گھنونا کاروبار, یہ دھندا یہ ہو رہا ہے مریضوں کو بیچنے کا. اور میں جس طرح لوگوں نے کہا جی قوانین کی ضرورت ہے, اس میں کون صحیح کرے گا یہ معاملات, کوئی ذمہ بھی لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا, اس پر ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے اندر. اور کچھ اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سابق ڈائریکٹر نیب کے انویسٹیگیشن کچھ ہو رہی ہے اسپتالوں کے خلاف, اس پر ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس حوالے سے کیا رہا ہے. اور یہاں پر میرے ساتھ نصرت سحر عباسی صاحب ہے, اپوزیشن رکن ہے سندھ اسمبلی کی, پی ایم ایل ایف کی, لیکن اور آج قانون سازی جو لوگوں نے کچھ, نصرت صاحبہ میں نے پوائنٹ ہم نے جو لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں قانون ہی نہیں ہے, قانون سخت بنائیں, ان کو گرفت میں لائیں. یہ رپورٹ ہے جس طرح کی, یہ ہم تک پہنچ گئی, ہم نے لوگوں کو دکھا دی. آپ کے علم میں ہوگی بات, کوئی آپ کو سرپرائز تو نہیں ہوا ہوگا اس رپورٹ کے آنے کے بعد, لیکن آپ کی اسمبلی, آپ لوگ, آپ اپوزیشن, حکومت, آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ لوگوں کا سوال ہے. یہ کیسز آتے ہیں, معاملات ختم ہو جاتے ہیں, کچھ ہوگا ان کے ساتھ, ان ڈاکٹرز کے ساتھ, ان مافیا کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ سیفان, بہت زبردست ایشو لے کر آپ آج بیٹھے ہو. واقعی میں اگر آپ اس حوالے سے اس پر ایک باقاعدہ ریسرچ کریں اور ایک وزٹ کریں آپ پوری خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم اتنا پیچھے ہیں. جس طریقے سے ابھی آپ نے ویوز سنے نا, یہ تو بیچارے چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آگے یہ چیزیں رکھی, لیکن اگر آپ خود جا کر کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا وزٹ کریں تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے نا اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ہاسپٹل جا کر یا مختلف حوالوں سے. اور ویسے بھی ایز اے ایم پی اے خاص طور پر جتنے ہم فون سارا دن اس چیز کے بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ حالت بھی ہے کہ مریض بیچارے جو سول ہاسپٹل کے غریب سول ہاسپٹل جائے گا نا, وہاں جانے کے لیے ان کو مجبوراً فون کروانا پڑتا ہے اپنے علاقے کے ایم پی اے سے یا کسی نوٹیبل بندے سے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ فون کر دیں, ہماری وہاں سنوائی نہیں ہو رہی, کوئی سن نہیں رہا, ڈاکٹر ہمیں کم از کم چیک کر دے گا آپ کے فون سے. تو یہ کنڈیشن ہے. اور دوسری بات سیفان, آپ بجٹ دیکھ لیں نا, اگر میں ایز اے سندھ اسمبلی کی ممبر ہر سال بجٹ جب پیش ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو دھیان ہوتا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ پہ, کہ یہ کیسے بجٹ آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے, اور کیا پچھلے سال جو بجٹ ریلیز ہوا تھا کیا وہ اتنا یوٹیلائز ہو سکا, کہ اب یہ اس دفعہ 25% بجٹ بڑھا رہے ہیں, ہر سال 25-30% بجٹ بڑھتا ہے, اور وہ کتنا اس میں جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر کی مد میں, انفراسٹرکچر کی آپ نے فیس کرتی ہوں گے نا یہ چیزیں آپ, کیونکہ آپ جب جاتی ہیں لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ بتا رہی ہیں. اب میں کیونکہ اس ایشو پر چلنا چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ اس پر ہم اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. ایسے مافیا ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کے علم میں ہوگا, ایسا ہوتا ہے, ریفر کیا جاتا ہے پیشنٹس کو, کبھی میرے کسی عزیز کو آپ کے کسی سے ریفر کر دیا جاتا ہے, آپ فلاں جگہ چلے جائیں, یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا, یہ بندہ صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ. اصل میں اگر یہ مافیا پولیس کہہ رہا ہے یہ مافیا, تو آپ کی اسمبلی اس پر کیا کرے گی؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے توقع رکھتے ہیں, آپ کیا کریں گے اس میں؟ یہ مافیا تقریباً ہر ہاسپٹل, ہر سول ہاسپٹل, میں نہ صرف ڈسٹرکٹ کی بات کروں گی بلکہ تول کے ہاسپٹلز تک یہ ساری مافیا باقاعدہ چین بنی ہوئی ہے. بہت صحیح کہا لوگوں نے کہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پرسنٹیج طے ہوئی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو اول تو سول ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو صحیح, آپ کو ڈاکٹر اگر مل جائے نا, اگر مشکل سے بڑی قسمت ہوتی ہے کہ وہاں کے آپ کو ڈاکٹر مل جائے گا, ادروائز لائن پڑی وہ ایمرجنسی میں ہی ان کو نمٹا دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو بیچارے سیریس ان کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سائڈ میں لے جائے گا کہ تمہاری حالت بہت خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس شام کو چلے جانا. قانون سازی کی ضرورت ہے نصرت صاحب, آپ ایک لا میکر ہیں, آپ کو کیا قانون سازی کی ضرورت ہے؟ کوئی قانون سازی کی, سخت قانون کی مزید ضرورت ہے, لیکن میرے خیال میں 2013 میں کوئی لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں ڈاکٹرز کو جتنا اگر اجازت ہے اپنی جاب کے علاوہ تو اپنے گھر میں, اگر وہاں پر ڈاکٹر شام کے ٹائم پیشنٹ نہیں, ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہے تو وہ گھر پہ دیکھ سکتا ہے, یہ اتنی تک اس کو. لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پورے سول ہاسپٹل جتنے بھی ہیں, میں آپ کو حیدرآباد کی اگر میں بھی دیکھ رہی تھی, میرا تو دماغ گھوم گیا کہ اس ہاسپٹل کی, اتنا بڑا ہاسپٹل ہب ہے حیدرآباد کا, اور 1000 سے زیادہ ولیجز
اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, وہاں آ رہے ہوتے ہیں. وہاں کی حالت ہے, وہاں دیکھیں نا ڈاکٹر جو ہے وہ, میرے پاس تو خیر پوری رپورٹ پڑی ہے حیدرآباد کی, ڈاکٹر جو ہے وہ, میں توقع رکھوں گا کہ آپ یہ رپورٹ اسمبلی میں بھی آپ اٹھائیں. میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ خدا مجھے دیں تاکہ میں کھڑے ہو کر ہیلتھ منسٹر کو دکھاؤں. لیکن اسمبلی سے زیادہ اب ہمیں اسمبلی سے توقع ہے, میں نہیں کہہ سکتا میں جمہوریت کے خلاف میں کیوں جاؤں, میں کہہ دوں اسمبلی سے توقع نہیں ہے, لیکن نیب اور ایف آئی اے سے بھی ہمیں توقع ہو گئی ہے. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ہیں سابق ڈائریکٹر ہیں نیب کے, سر کیا اب نیب تحقیقات کرے گا ان چیزوں کی؟ میں ابھی صرف آپ سے اس کا پوچھ رہا ہوں, یہ جو کمیشن مافیا ہے یہ گردے وردے نہیں بیچ رہے, یہ انسان بیچ دیتے ہیں, پورا کا پورا بندہ بیچ دیتے ہیں اٹھا کے, اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو بیچتے ہیں. جن کو بیچتے ہیں پولیس کہہ رہی ہے ان کے نام بھی آ گئے, جن کے تھرو بیچتے ہیں ان کے نام بھی اس میں ہیں. تو سر کیا نیب اس پر ٹیک اپ کرے گی؟ کون کرے گا اس کا, کس کے ذمہ آئے گا یہ کام, کون ہمارے لیے جو ہے ہمیں نجات دلائے گا اس سے؟ بریگیڈیئر حارث صاحب. صفان, بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ منسٹری کس لیے ہے. آپ کے منسٹر ہیں, اس کے بعد سیکٹری ہیں, اس کے بعد ڈی جی ہیلتھ ہیں پروونس آف سندھ کے, اور تمام ایم ایس ہیں. دا اونلی تھنگ از سسٹم بھی چل رہا ہے, قانون بھی ہے, صرف امپلیمنٹیشن اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر چیز میں آئی وڈ سے کہ ایف آئی اے نیب کا کام نہیں ہوتا. یہاں پر حکومت جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو خود ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن جب آپ کی ہیلتھ منسٹری خود انوالو ہو, آپ کے تمام ہاسپٹل کے ایم ایس جو ہیں وہ انوالو ہوں, اور یہ مکمگا چل رہا ہو جس میں تمام میڈیسن جو ہوتی ہیں, ایک تو جو آپ کو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس میں تمام میڈیسن نمبر 2 ہوتی ہیں, لو کوالٹی ہوتی ہیں, لو گریڈ کی ہوتی ہیں, جن کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوتا, اور پھر مجبوراً مریضوں کو جا کے یا ان کے لوائقین کو جا کے. میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ ہیلتھ منسٹری ہم نے بھی رابطہ کیا, میں نے ایک سلسلے میں رابطہ کیوں اس لیے کیا تھا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ سول اسپتال جس کو ہم دکھا رہے ہیں اس پر اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تھا. جن افسر نے چھاپا مارا تھا سر وہ 16 گریڈ کے انسپیکٹر تھے سید عارف حسین, ان کے جو ٹرانسفر آرڈر میرے ہاتھ میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ان کا. تو ہیلتھ منسٹری تو اس کا بھی جواب مجھے نہیں دے رہی کہ کیوں کر دیا گیا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر وہ تو نہیں کر رہا ہے کچھ, تو نیب کچھ کرے گا, ایف آئی اے کچھ کرے گا, لوگ تو آپ کی طرف ہی دیکھیں گے نا, پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی نیب کین ٹیک آن اینی تھنگ. ایف آئی اے اور نیب اسی لیے بنے ہیں, لیکن نیب ایکچولی خود نہیں جاتا. کوئی کمپلینٹ اگر وہاں پر آئے پراپر طریقے سے, لیکن بیچارے مجبور جو ان کے مریض اور ان کے جو لواقین ہوتے ہیں وہ اتنے ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں کہ ان کی کمپلینٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ کل کو پیشنٹ کو پرابلمز ہوتی ہیں. ادروائز میرے خیال میں اگر ایک کمپلینٹ کی جائے پراپر طریقے سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نیب اس کو ٹیک آن کر سکتا ہے. اور جب اگر نیب نے ٹیک آن کیا تو پھر وہاں پر بالکل انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ تمام اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہر چیز کا ہوگا, اور پھر اس کے بعد ان کو سزا بھی ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب پروونس آف سندھ میں اگر رینجرز یا آرمی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکشن کرتی ہیں تو آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر حملہ کر دیا گیا ہے. تو اگر حملہ کرنے کی کیوں نوبت آتی ہے؟ آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں, آپ اپنے پروونس کو اچھے طریقے سے چلائیں, اور ہر منسٹر جو اپنی منسٹری کو پراپر طریقے سے چلائے, تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے, لیکن سر ایسا اگر ہوتا آئیڈیلسٹک سچویشن اسد عباسی صاحب یہ آرڈر میں دکھا رہا ہوں, یہ کوئی آدمی اچھا کام خدا نہ خواستہ کو سوچ لیتا ہے کرنے کا, چلو ایک آدمی اچھے ایماندار بہت سارے ہوں گے, بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ کوئی کرتا ہے تو اس کو وہیں کا وہیں اس نے سول اسپتال پہ کسی نے کرا. اور میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے اربوں روپے کی کرپشن اٹھائی ہے اس شو سے, لیکن یہ معاملہ اربوں کا نہیں ہے, لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے جس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جو افسر چھاپا مارتے ہیں. یہی چیز ہے جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا نا کہ بھائی اگر آپ کرنا ول ہونی چاہیے نا آپ کے اندر, آپ اتنے خود اچھے ہوں, گڈ گورننس اگر آپ نے کرنی ہے, آپ کو ریاست ملی ہوئی ہے, آپ کو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ خدارا جائیں اور ہمارے لیے کوئی اچھے کام کریں. یہ تو نہیں دیا آپ کو مینڈیٹ کے جناب جائیں اور اچھا اماؤنٹ اٹھا کر اور ملک سے باہر چلے جائیں. جو بندہ اگر ایک اسٹینڈ لے لے اور ہمت کر لے اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق کہ مجھے حلال کھانا ہے اور ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے, اس کا حشر اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ حشر ہوتا ہے کہ فوری طور پر میں نے پوچھا ہے موقف لینے کی کوشش کی, لیکن مجھے نہیں دیا گیا, اور نہیں کر سکتے, اس کو ڈیوٹی سے ہٹا نہیں سکتے, اس کی نوکری ختم نہیں کر سکتے. تو کیا کرتے ہیں بھائی, چلو یہاں سے تمہیں ایسی جگہ بھیج دیں گے کہ آئندہ کے لیے تم کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم اس طرح. یہ بہت بڑی مافیا ہے صفان, آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا. پورے سندھ میں جتنا حشر ہے اور جس طریقے سے ہیلتھ پر ایک قبضہ مافیا, اور یہ سب کچھ اوپر کے لیول سے ہوتا ہے. ہیلتھ منسٹری پہلے تو ریکنسیلیشن کے اس میں ہمارے ٹرانسفر ہوتی رہی نا, وہ ایم کیو ایم ڈالتی رہی پیپلز پارٹی پہ, ان کے پاس رہی. ارے بھائی آپ کے پاس رہی یا آپ کے پاس رہی, ہم نے کیا قصور کیا, عوام نے کیا قصور کیا کہ ایک منسٹر بولے ایم کیو ایم کا کہ ہم بالکل کمزور ہیں, ہمیں تو انہوں نے پاور ہی نہیں دی, ساری پاور تو سی ایم صاحب نے رکھی ہوئی ہے. اگر ان سے پوچھے سوال اسمبلی میں
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو یہ منسٹری نہیں تھی, یہ تو ایم کے ایم کے پاس تھی. بھائی اگر آپ دونوں نہیں کھیلنا ہے تو عوام کہاں جائے؟ جس عوام کے لیے انہیں آپ کو مینڈیٹ دے کے ایوانوں میں بٹھایا جناب. یہاں پر ایک چیز نصرت صاحبہ, میں نے ابھی بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نیب کو کمپلین آفیشلی کرنی پڑے گی اور ہم یہ کریں گے, میں خود کروں گا. لیکن مجھے بتائیں پارلیمنٹ جس کا اتنا بجٹ ہوتا ہے, ماشاءاللہ سیشن ہوتے ہیں آپ کے, اور اس میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی سندھ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, جس میں تمام پارٹیز شامل ہیں, ہم نے ووٹ دے کے سارے نمائندوں کو بھیجا ہے اور توقع یہ ہے حکومت سے پوری آپ کی پارلیمنٹ سے ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے گی اس سلسلے میں. وہ کس طرح, میں کس طرح اپروچ کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی لکھ کے آپ کو کمپلین دوں اس بارے میں؟ کیا کس طرح ہوگا؟ ہم لیجسلیٹر اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہمارا کام تھوڑی ہے کہ سڑکیں بنائیں, نالی بنائیں اور بجلی پہنچائیں علاقوں میں. یہ تو لوکل ایک باڈی سسٹم ہے جو کہ خدا کا شکر ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چلنے والا ہے, وہ بھی یہ لوگ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے. تو یہ تو لیجسلیٹر کا کام ہے اور ہمارا کام ہے. دیکھیے ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بھی اس پر بہت کام کیا, اپوزیشن اپنا بل بناتی ہے, بہت محنت کرتی ہے. میرے کتنے بل ہیں میں آپ کو بتاؤں نا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ٹریجری بینچز یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اچھی چیز جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آئے. وہ ہمیں گھما پھرا کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کا ویٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ان کی فیور میں نہیں جا رہا ہوتا. بریک نصرت صاحبہ, میں آتا ہوں اس پہ اور میں پوچھ پوزیشن بھی اور پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, یہ صرف ایک معاملہ ہے. میں نے ایک ٹرانسفر آرڈر بھی آپ کو دکھا دیا ہے. اس وقت حیدرآباد کی جس طرح ہم نے بات کی ہاسپٹل کی, تو یہ پوری ایک فائل ہے میرے پاس. اس میں حیدرآباد کے اندر جو مبینہ طور پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اینٹی کرپشن کی ایک رپورٹ ہے, اور حیدرآباد کے ایک بہت بڑے اسپتال کے بارے میں کروڑوں اربوں روپے کا معاملہ ہے. میں دکھاؤں گا فگرز کے ساتھ, لیکن بریک کے بعد ہم آج پاکستان صوبے سندھ میں بالخصوص, اور یہ جو پورا مافیا شاید پورے ملک میں آپریٹ کر رہا ہے, آج اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں بے نقاب کر رہے ہیں ان موت کے ان سوداگروں کو جنہیں شاید ہم اس وقت ہاسپٹل, سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹرز کی صورت میں دیکھتے ہیں. میں تمام ڈاکٹرز کی اس پروفیشن کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ چند عناصر, مٹھی بھر عناصر ہیں شاید جو یہ ایجنٹ مافیا کے ساتھ مل کر اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہو چکے ہیں. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ تحقیقاتی ادارے مختلف ہسپتالوں کے ریکارڈ سیز کر رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں, اور ان ہسپتالوں, یعنی ہم ہسپتال سے علاج کے نہیں جاتے ہیں, لیکن وہ ہسپتال مبینہ طور پر بے ضابطگیوں کے گڑھ بن چکے ہیں. کل ایک ہاسپٹل میں کراچی میں, ایک اور ہاسپٹل میں ریڈ ہوا تھا, جہاں پر مبینہ طور پر کہا گیا کہ تقریباً 20 کروڑ روپے جو ہے وہ کوئی اس میں بے ضابطگی ان کے اکاؤنٹس میں پائی گئی ہے. اس کی ایم ایس کو بھی اٹھایا گیا, لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا تفتیش کے بعد. لیکن انہوں نے اینٹی کرپشن نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ریڈ ماری تھی. یہ ولیکا ہاسپٹل ہے کراچی کا, اس میں چند ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا. یہاں پر دواؤں کی خریداری میں کہا گیا کہ 20 کروڑ روپے جو ہے اس وقت اس کی مبینہ طور پہ خورد ہوئی ہے. اور یہ تقریباً 2 برس کا ریکارڈ اس ہسپتال کا سیز اینٹی کرپشن نے کیا. یہ ایک ہسپتال نہیں, اس سے پہلے اور دیگر ہسپتالوں پر بھی مختلف تحقیقاتی ادارے, نیب بھی ریڈ کر چکا ہے, مختلف تحقیقاتی ادارے مختلف ہسپتالوں کی پر ریڈ کر چکے ہیں, ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سیز کر چکے ہیں. اور حیدرآباد کی بات کی تھی نصرت صاحبہ آپ نے, تو ہمارے پاس ایکسکلوسیو فوٹیج حیدرآباد کا بھی آ گیا ہے. میں صرف آپ نے جو بات کی تھی اس کا ہم وہ اسکرین پہ دکھا بھی دیتے ہیں. یہ ایک ہسپتال ہے جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل ہے حیدرآباد کا اسے کہا جاتا ہے. اس کے اندر کی صورتحال ایکسکلوسیو فوٹیج ہے, اور اس کے بارے میں کچھ ڈاکیومنٹس بھی آپ کو کچھ دیر میں دکھاؤں گا. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے, آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہسپتالوں کا معیار کیا ہے. معیار تو دور کی بات, ان ہسپتالوں کے اندر ایک انسان اپنی جان بچانے جائے تو الٹا اس کو جو ہے 2-3 بیماریاں اور لگ جائیں گی. اگر وہ جاتا ہے بخار کے ساتھ تو واپس آئے گا تو 2-3 اور بیماریاں ساتھ لے کر آئے گا, کیونکہ نہ صفائی ہے, نہ دواؤں کا انتظام. جو حالت اس میں او پی ڈیز کی دکھائی ہے, جہاں پہ سرجری ہوتی ہے, جو اسٹریچر ہیں, وہ تمام صورتحال انتہائی مایوس کن ہے, انتہائی مایوس کن ہے. یہ ایک ہسپتال ہے, لیکن اس صاحب آپ کہیں تھی ایسے بہت سے ہسپتال ہیں یہاں پہ, بہت سے ہیں. خیال میں سفان آپ کا چینل بھی, بلکہ میرے خیال میں میڈیا کی وہ آنکھ اب وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک میرے خیال میں ہم یا آپ بھی نہیں پہنچ پاتے. تو سارا دن کی رپورٹ چلتی رہتی ہیں, خاص طور پر کہ ہاسپٹل کے اندر چلے گئے, دکھا دیا اندر کیا ہو رہا ہے, چھپتے پھرتے ہیں لوگ اندر ہاسپٹلز میں. تو ہاسپٹلز کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا, میں خود وٹنس ہوں. ہم جب اندر جاتے ہیں, خاص طور پر جب
बच्चों की पैदाइश जहाँ हो रही होती है वहाँ का तो हाल आप देख लें, इस कदर बुरी हालत हो रही होती है, वहाँ पर ब्लड बिखरा हुआ है। मतलब आप वाकई में जाएं तो एक बीमारी का इलाज कराने लेकिन 10 बीमारियां आप लेकर आएंगे। मेरी बार बार कहने का मकसद ये कि देखिए, जब आपका ऊपर लेवल से एक चीज मौजूद है, आप बिलियंस 715 बिलियन तो अभी पिछले साल 2015 एंड 16 का हमने बजट पास किया है। तो मैं आप पूछना है, मतलब कहने का मकसद ये कि इतना जो बजट पास होता है तो क्या ऊपर के लेवल से नीचे की लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिवीजन से लेकर तालका तक क्या कर रही होती है मिनिस्ट्री, क्या सोच रही होती है कि ये जो बजट है हमने पास किया अब इसकी यूटिलाइजेशन, यानी सदियों से सालों से आप हॉस्पिटल को हालत वही देख रहे हैं। डॉक्टर्स आपको मौजूद इसलिए मिलेंगे वहां का आधे, वो हमने ये भी सुना है कि आधी तनख्वाह पर वो एक काम हो रहा होता है, सिग्नेचर हो गया डॉक्टर का, डॉक्टर बैठा है बाहर मुल्क, और जो डॉक्टर मौजूद होते हैं उन डॉक्टर की एक बाकायदा जो ये जो आजकल आते हैं ना वो ये जो मेडिकल के लोग आते हैं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल रैप जिसको बोलते हैं, रैप कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, बाहर आप जाएंगे हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है और डॉक्टर जल्दी जल्दी जान छुड़ा रहा है मरीजों से कि मैं उनसे मिलूं ताकि मुझे कोई फ्रिज टीवी को बाहर का विजिट मिल जाए, कोई मुझे सिंगापुर और बैंकॉक का विजिट मिल जाए। ये हाल हो गया है। अब ये सारी चीजें क्या हेल्थ मिनिस्टर को नजर नहीं आ रही? वो कहाँ है ये हेल्थ मिनिस्टर जो इस वक्त, इसने तो बड़ा ऐलान किया था खड़े होकर असेंबली में, मैं ईमानदार हूं और मैं कसम खाता हूं कि मेरे खिलाफ किसी ने, अरे भाई आपके खिलाफ हम नहीं कह रहे कि आपने करप्शन, जहां करप्शन हो रही है वहां रोकें तो सही। यहां से आप अगर कराची के सिविल, अब चले मैं गांव गोठों की बात छोड़ दूं, मैंने हाथ बांध लिए, मैंने खैरपुर के हॉस्पिटल को छोड़ दिया, मैंने नवाबशाह को छोड़ दिया, मैंने हैदराबाद को छोड़ दिया, फुटेज जो आप कराची के सिविल हॉस्पिटल जो कैपिटल सिटी है मेरा, आप उसमें जाकर बहुत सी चीजें हम चला नहीं रहे, लेकिन ये जो चीजें मैं देख रहा हूँ मुझे तो आंसू आ रहे देख के। वो जो लोग हैं फैसिलिटेट करें। अच्छा, मैं इसमें एक अहम पहलू है इस पर, तो बड़ा अहम पहलू ये है कि जो एमएस अपॉइंट होता है, यानी जो आप कहते हैं जो सुपरवाइज करता है, हाँ, जो तो 25-30 लाख 50 लाख 50 लाख, हाँ, वो जब देगा तो वो जबरदस्त किस्म की पोस्ट पर आएगा और उसके बाद वो। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट में लिखा है इनके एमएस साहब जो है उन्होंने 15 मिलियन रुपीस की मुबैना तौर पर बेजाब्तगी की है, और वो ये बाकायदा एंटी करप्शन की एफआईआर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हुआ क्या आगे ये नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे लिखा है जी कि 15.22 मिलियन रुपीस इन्होंने मुबैना तौर पर, ये लियाकत हॉस्पिटल हैदराबाद का इनके एमएस है, इन्होंने जो है वो हुड़ करी इस तरह से कि इन्होंने जो चीजें खरीदनी थी सामान, वो अपने सप्लायर्स को खुद कमेटी बना के खुद खरीद लिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको फॉलो नहीं किया गया, इस पर इनके तहकीकात हुई, एफआईआर कटी है। ये वो एफआईआर है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट से मजीद बात भी करूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो सरबराह होता है, यानी अस्पताल का सरबराह जो होता है, अगर ऊपर जो बंदा लगा हुआ है वो बंदा सही होगा तो यकीनी तौर पर अस्पताल की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तो क्या इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई हमें कमेटी कायम करनी पड़ेगी? क्या ये मामला भी हमें इस पर जो है वो एपेक्स कमेटी को देना पड़ेगा कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी अप्रूवल के बाद एमएस अपॉइंट किया जाए? क्योंकि जो एमएसओ के जो कारनामे हैं, सबके नहीं, एक आध के जो हमारे सामने आए हैं, वो तो बड़े अजीब अजीब से कारनामे हैं सर। तो क्या ये मामला एपेक्स कमेटी में जाना चाहिए? किस तरह होना चाहिए? ये इंसानी जानों का मामला है ब्रिगेडियर साहब। सफान, बात यह है, देखें मैं आपको बताऊं कि ये पोस्टिंग सारी बिकती हैं, और इसमें डीजी हेल्थ, फिर उसके बाद आपके सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स, अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट जितने आपके ये हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के, अगर ये लगाए जाएं जिनकी कैपेबिलिटी हो और जो ईमानदार हो, बाकिरदार हो, तो मैं आपको बताऊं कि उस हॉस्पिटल की तकदीर, वहाँ के पेशेंट की तकदीर और वहाँ के जो लवाकीन है उनकी किस्मत बदल सकती है। मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं एसपी डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में जाता रहता हूँ, मेरी कुछ लैंड है वहाँ पर। एक चीज सर, मैं एक चीज, आप कह रहे हैं कि ये बिकती हैं आपके पास, आपको नैब में रह चुके हैं, ऐसा कुछ आपने देखा है, सुना है? मैं क्योंकि हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट से करते हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ, ये बिकते हैं, मतलब ये कैसे कह सकते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, नैब में इस तरह की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे जनरल नॉलेज है, मेरे पास बड़ी कंप्लेंट, मतलब अभी भी लोग आते हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ठट्ठा में जाता हूँ, बदीन में जाता हूँ, सजावल में मैंने देखा है, वहाँ पर आप ये हैरान होंगे कि ऑपरेशन के दरमियान में लाइट चली जाती है, जनरेटर 3 साल से जनरेटर ख़राब है,
جو نارمل بیٹری کی لائٹ ہوتی ہے وہ جلا کے سرجن آپریشن کرتا ہے. امیجن کریں یہ ایک مہذب سوسائٹی میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس طریقے سے جہاں جانوروں سے بدتر انسانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ جائیں گے جو گند وہاں پر ہوتا ہے, جو وہاں پر ہاسپٹل کی حال ہے, مینٹیننس کا حال ہے, میڈیسن ساری لوگ بیچارے جوان غریب لوگ بازار سے خرید رہے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کانٹریکٹ میں ہی پہلے سے یہ ڈیل کی جاتی ہیں. ایم ایس کو لائی ایسے جاتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے یہ منتھلی دینی ہے. اس کے لیے میرے خیال میں آپ کے پاس یہ کمپلینٹ آ گئی ہوئی ہے, بڑی آسان سا طریقہ ہے. بے نقاب کی طرف سے آپ ایک لیٹر ڈی اس کو نیب کو لکھ دیجئے کہ جی یہ ہم نے کیا, اب اس کی انکوائری کر لیں کہ وائی دیٹ ڈپٹی ڈائریکٹر یا انسپیکٹر جو ہے اس کو وہاں سے چینج کیا گیا, کس اتھارٹی سے چینج کیا گیا, کیوں کیا گیا, اور جس نے چینج کیا وہاں کے چیئرمین اینٹی کرپشن اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا. ان کو لینا چاہیے تھا, ان کو متاحت تھا. اگر اس کو یہ چینج نہیں کریں گے تو پھر اس طریقے سے باقی لوگوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہمیں اس کے اوپر آج کے یہ جو ٹرانسپورٹ آرڈر چل رہا ہے یہ سول اسپتال کراچی میں جو انہوں نے کرا تھا وہ تھا. یہ جو رپورٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ حیدرآباد کے ایک اسپتال کی رپورٹ ہے, اور ان کے ایم ایس نے جو پروسیجرز ہوتے ہیں SPRRA جو قوانین ہیں, جو ریگولیشنز ہیں پروکیورمنٹ کے, ان کو فالو نہیں کیا ہے, اور ان کو نہ فالو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ خریداری کی ہے جو 15 ملین کی بنتی ہے. لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں بکتی ہیں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے سوال ہی پوچھا تھا, تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوئی کمیٹی قائم, پارلیمانی کمیٹی ہو یا کوئی تجویز بھی تو سر دے نا. ایم ایس وہ کس طرح سے اپوائنٹ ہو, کوئی مطلب کیا ہو, کس طرح سے ایم ایس کو اپوائنٹ, کوئی اس کے لیے کوئی انگریڈینٹ ہمیں امریکہ سے امپورٹ کرنا پڑے گا, کس طرح سے ایک کمیٹی بنائی جائے کہ ایک صاف شفاف ایماندار انسان آ کے بیٹھ جائے سیٹ کے اوپر. دیکھیں اس میں پہلے بڑا سسٹم ہوتا تھا جو کہ یہ جب سے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پچھلی گورنمنٹ نے ختم کر دیا, ورنہ ان کے پراپر پینل بنتے تھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے, تمام کی اپوائنٹمنٹس کے. ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی تھی, ان کا پاس ریکارڈ دیکھا جاتا تھا, وہ اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ چیف منسٹر کو اور جو منسٹر ہوتا تھا اس کو جاتی تھی, اور اس کے بعد پوسٹنگ ہوتی تھی. وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں ابھی ایک ایپیکس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے, ہمیں یہ اسی آپ کے توسط سے ہمیں یہ بات کا ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ایک ایپیکس کمیٹی بنائے, تمام ایم ایس کی پوسٹنگ ان کا ریکارڈ دیکھ کے اس کے بعد ان کی پوسٹنگ کی جائے. کیونکہ اگر ایک ایم ایس ہاسپٹل میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہاں کا کوئی سرجن, کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ, کوئی جو ہے اینستھیزیسٹ, ریڈیولوجسٹ, کوئی وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اور سسٹم میں آپ کو یہ بتاؤں رول بھی موجود ہیں, سسٹم بھی موجود ہے, ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن وائلیشن ہوتی ہیں, اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کا درمیان میں منتھلی چل رہی ہوتی ہے, رائٹ اپ ٹو ٹاپ ٹو باٹم. اگر ٹاپ ٹھیک ہے, اگر ہیلتھ منسٹر ٹھیک ہے, یا سیکٹری ہیلتھ از گڈ, یا ڈی جی ہیلتھ ٹھیک ہے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ابھی صرف آپ یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, یا ڈی جی آپ نیب کو بھیجیں, ایک لائن کا صرف لیٹر لکھیں کہ یہ ہم آپ کی انفارمیشن بھیج رہے ہیں فار ایکشن. آپ دیکھیں کیا ایکشن ہوتا ہے, اور اس سے بہت سی چیزیں نکلیں گی, اور اتنا پیسہ ریکور ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ہیلتھ منسٹری میں پیسوں کے نہیں, یا نیشنل ایکسچیکر لاس وغیرہ, میں فائنینشیل اسکینڈلز بہت اٹھاتا ہوں اس پروگرام میں, اور ہم کرتے ہیں, لیکن میں یقینی طور پر مجھے پیسوں میں تو مجھے لگتا ہے اس کی کوئی پیسوں میں گنتی نہیں ہو سکتی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی, اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی. جو جانوں کا ضیاع ہوتا ہے صرف وہ تو اس کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہے نا. ایک انسان جو ہے اس کو جو سہولت دی جا رہی ہے, آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچے کو انجیکشن کوئی لگا رہا ہے, وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کیا ہے کیا نہیں, بس یہ چل رہا ہے. یہ تو سر جانوں کا ضیاع ہے نا, یہ پیسوں ویسوں کا ضیاع تو جانوں کا ضیاع ہے. صاحب لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے ان کے ساتھ, خیر. لیکن اس صاحبہ میں نے انہوں نے کہا ہے وہ ایک ریکمینڈ کر رہے ہیں, ہمیں بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, خود بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ تنقید سب پہ آپ نے کی, آپ نے اپنا بھی رول بتایا, پارلیمنٹ کا کردار ہی بتایا. میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایم ایس کی کوئی پارلیمانی کمیٹی آپ تجویز دے سکتی ہیں اپنی اسمبلی کے اندر, کہ کوئی ایسی اسمبلی بنائی جائے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے ایم ایس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, کم از کم چلے اپوائنٹ نہ کرے لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھے, آڈٹ کروائے. سب کچھ ہے, قانون بھی پڑا ہوا ہے, اور یہ تمام طریقہ کار بھی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ جو 30-32 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اسمبلی میں, جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے, میں خود ایک کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں, اس کے ممبرز ہیں, اور اس کو باقاعدہ آتھورائز کیا ہوا, پاور دی ہوئی ہے. وہ کمیٹیاں اگر چاہیں تو ان تمام کیسز میں بلا کر ان کی نوکریاں جا سکتی ہیں. وہ چیئرمین کو اتنا پاور ہے کہ وہ اس کی ساری اگر کرپشن پروو ہو جاتی ہے تو اس کا تو نوکری چلی گئی. تو یہ کمیٹیاں موجود ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کمیٹیاں فعال تو ہوں, اس پہ کام تو ہو, کام کرنے کی ول تو ہو. اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا, پر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ول ہے, آپ کے اندر ول ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ کچھ نہیں ہونے والا. چونکہ یہ ایک پرسپشن نہیں ہے,
दिस इज द फैक्ट कि नौकरियां बिकती हैं, यहाँ टीचर्स की नौकरियां बिकती हैं या डॉक्टर्स की नौकरियां बिकती हैं, बड़ी पोस्टों की बड़ा अमाउंट होता है। यहाँ पर मेरिट का किलिंग ये हुई कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बंदा बैठा जिसको सिलेक्ट किया गया वो खुद चीख के कहता रहा कि मुझे कहा गया कि तुम इसको, सीएम ने कहा कि ये यहाँ तुमने करनी है, मेरी लिस्ट को तुमने अप्रूव करना है वरना तुम गए। अब जहां पर ये हाल है, मेरे ख्याल में फिर तो हम हेल्थ को तो कहां देखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, आप हेल्थ मिनिस्टर को बुलाएं ना, उनसे पूछें कि सर आप तो बड़ा कहते हैं ना कि आपने बड़ी ईमानदारी से किया, कोई एक ये इतनी बड़ी करप्शन है, इसको खोले ना, इनको नहीं जवाब देते, करा अप्रोच नहीं करता, जवाब नहीं देता। वो ये चीज है कि आवे क्या आवा में आके सियासी बातें करने को हर कोई चाहता है, लेकिन ये जो आप सब सवालात पूछते हैं रिपोर्टों के साथ तो कोई नहीं आके बैठता। फिर आपने कहा ना पार्लियामान बहुत मोहतरम है, मेरे लिए भी मोहतरम है, असेंबली मेरे लिए भी मोहतरम है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अहम जगह है। वहां पर खड़े होकर मेरा काम है कि मैं पूछूं हेल्थ मिनिस्टर से कि ये पूरी करप्शन क्यों हो रही है, क्यों बुरा असर हो रहा है, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। वो हेल्थ मिनिस्टर का टर्न तो दें उसको, वो हेल्थ मिनिस्टर आए तो सही मेरे जवाब देने के लिए। तो वहां पर ये हशर है तो नीचे लेवल तक क्या होगा। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी सर, मैं आपसे, आपने तजवीज दी है, मैं वही तजवीज है वहीं पे बात को कंक्लूड करूं क्या कि ये मामला आप कहते हैं हम नैब को फॉरवर्ड करें एक खत लिख के, वो मैं ठीक है आपकी बात पे मलजमत करूंगा क्योंकि हम हल चाहते हैं इसका। दूसरा आपने कहा कि ये एपेक्स कमेटी उठाए, यही बात सर आप कह रहे थे जो लाइन कट हो गई थी आपकी, तो उसमें एक एपेक्स कमेटी बनाए, तमाम एमएस की जो पोस्टिंग है ये एक कमेटी रिकमेंड करे, जिसमें आई वुड सजेस्ट कि इसमें इंटेलिजेंस अदारे भी कभी कोई रेप हो, क्योंकि उनके पास तमाम रिपोर्ट्स होती हैं। और यकीन करें आप कौन बनाएगा ये मेरे ख्याल में, ये मेरा ख्याल है कि जब ये अभी उसमें मेरे ख्याल में कोर कमांडर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, इसमें तमाम बैठ के वो एक एपेक्स कमेटी बनाए और जिनमें तमाम बाकिदार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। टाइम इख्तिताम पे पहुंचे, हम इस तरह के प्रॉब्लम्स उठाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे मसाइल के हल के साथ, आपको प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे, उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा अब तक।